الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ تغابن ان صورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں، جنہیں مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی بے عیبی اور کمال قدرت کے اعتراف بزبان جملہ خلائق، تمام مخلوقات کی زبانی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف نہ کرے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا، لیکن آپ لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، ان کا اپنا ایک انداز۔ اب اللہ رب العزت کی ذات بے عیب ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے، اور جو کچھ انسان سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے یا دیکھ رہا ہے، جو محسوسات ہیں اور جو اب تک اس کی حس سے باہر ہیں، جو بھی ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب اللہ کی تخلیق اور اس کی حکمت کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق ڈیزائن شدہ اور اسی کے پیدا کیے گئے چیزیں ہیں۔ کسی اور نے انہیں پیدا نہیں کیا ہے، ضرور سے لے کر کائنات تک۔ یہ سمندر کے پانی پر ایک چھوٹا سا پتھر پھینک دو تو وہ فوری طور پر آخری کونے تک جا کر وہیں رک جائے، لیکن ہزاروں ٹن سامان سے لدا پدا سمندری جہاز، بڑی بڑی کشتیاں جن کے اپنے وزن لاکھوں کیلو، اپنے وزن، اور جتنے وزن ہیں اتنے سے زیادہ ان پر اور وزن بھی لادا جاتا ہے، مگر سمندر میں غرق نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی۔ لوہے اور لکڑیاں اور فلان چیزوں سے اللہ رب العزت نے انسان کی دماغ کو استعمال فرما کر ہوائی جہاز ایجاد کیا، کہ اس کے ذریعے سے جو سفر آپ مہینوں میں طے کرتے تھے وہی مہینے کا سفر گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت میں یہ بھی شامل ہے کہ پورے نظام کائنات کو جام کر دے۔ ایک نادیدہ جرثومہ بنائے جس کا نام ہو کرونا،
اور اس کرونا کو چھوڑ دے انسانی معاشرے میں، دیکھو کیا سے کیا نہیں ہوتا، کہاں سے کہاں تک نہیں گئی، معیشت ختم، سیاست ختم، اور ٹیکنالوجی بے بس، سب کے سب کیا مقابلہ کیا۔ وہ ایک معمولی جس کی ہزاروں جرثومے ایک سوئی کی نوک پر جگہ کر سکتے، یہ حالت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کو یہ ظاہری نظام بھی انسان کے ہاتھ سے نکالنا ہوتا ہے کہ دیکھو بے بس ہوتا ہے۔ پہلے چین میں پیدا ہوا، اس سے پہلے کہ یہ مرض پیدا ہو چین کے صدر نے اعلان کیا کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کورونا کے بعد کورونا کے دورانیے میں چین کے اسی صدر نے کہا، جو ابھی تک بھی وہی ہے، کہ پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ الذی خلقکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تخلیق اللہ کا کام ہے، طرز زندگی اپنانا یہ تمہارا انتخاب ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی ذات نے تمہیں پیدا تو فرمایا، لیکن جب طرز زندگی کے انتخاب کی بات آئی فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ لوگ کفر کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اب کافر کیا کرتا ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ کافر کی کفر، مومن کا ایمان اللہ کے سامنے ظاہر ہیں، ان میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور جو عمل کرتے ہیں اپنے کفر میں یا اپنے ایمان میں، ان کے وہ اعمال بھی اللہ کے سامنے ظاہر ہیں۔ تو انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، دائرہ سے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہ کرے کہ اچک لے گا اسے کوئی اچکنے والا۔ انسان کا تحفظ اللہ رب العزت نے اپنے نظام میں رکھا ہے، دین میں رکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ختم نبوت کے آخری جو مراحل ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دی، امت کی تفویض کر دی۔ اس امت نے وہی کچھ کیا جو پچھلی امتوں میں سے کسی امت نے اس حد تک اللہ کے پرچم اور اللہ کے جھنڈے کو اس حد تک بلند بالا نہیں رکھا۔ وہ جلدی منحرف ہو گئے، امتوں کے امتیں منکر ہو گئی، کفر اختیار کیا، اللہ کی کتابوں کی تحریف کی، اللہ کے قوانین ختم کر دیے، لیکن اسلام ہے تو رہے گا، اور اسلام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ خود چلتا بنے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ان کو راستہ بھی دکھا دیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، ان کو سیدھے راستے پر چلائیں گے بھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ ان کو ساتھ دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے۔ تو اس لیے یہ جان لو اللہ بے عیب ذات ہے، جو کچھ آپ کو مشاہدے میں آتا ہے سب اللہ کی تخلیق ہے، میں انسان کی صرف انسان استعمال ہوا ہے، اور استعمال ہوا ہے انسان، وہ خود بھی بذات خود ایک اعلی کار ہے ان تمام امور کا جو اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور باقی تخلیق انسانیت کی بھی اللہ کی مہربانی اور مرضی سے، لیکن دیکھ لے جو کفر اختیار کر چکا ہے وہ بھی سوچ لے کہ کہاں جا رہا ہے، اور جس کو اللہ نے اسلام کی
ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے ایک سطحی چیز سمجھ کر کے نعوذ باللہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت خامیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہمارے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے قیامت کے دن کی نیکیوں میں شامل ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔